بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ ایک انسان ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ظلمت کے اندھیروں میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کی طرف راغب کر دیتا ہے، اعمال کی روشنیاں عطا کر دیتا ہے، اور پھر زمین سے اٹھا کر اسے آسمان کی سیر کراتا ہے۔ درود شریف میں روحانی پرواز بڑی تیز ہو جاتی ہے، روحانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ ہم دوسرے ذکر و اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی جلدی روحانیت نصیب نہیں ہوتی جتنی جلدی ہمیں درود پاک پڑھنے سے فیض ملتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم جیسے عام انسان، گنہگار انسان، دنیا دار انسان کو اللہ کریم روحانی قوت عطا فرما دیتا ہے۔ تو سوچیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، جب وہ درود پاک پڑھتے ہوں گے تو انہیں کیا کیا مقام ملتا ہوگا۔ جب اللہ کریم ہم گنہگاروں پر اتنی نوازشیں کر رہا ہے صرف درود شریف پڑھنے کی برکت سے، تو کیا ہی بات ہے۔ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ درود پاک بہت مستقل مزاجی سے تو نہیں پڑھتے، لیکن کچھ عرصہ پہلے انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور انہیں درود پاک پڑھنے سے بڑی محبت ہوئی، بڑی انسیت ہوئی، اور انہوں نے بہت کثرت سے اور بہت دل جمعی کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ درود شریف پڑھنے کی انہیں یہ برکت ملی کہ انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اور اشخاص بھی موجود تھے، اور فرماتے ہیں وہ کہ اس وقت خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے دودھ کے رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں سے فرماتے ہیں کہ اسے پیو، یعنی کہ دودھ پینے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو ماحول تھا، جو روب تھا، جو معاملات تھے، تو ادب کی خاطر میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں وہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤں اور اسے پیوں۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا، کہاں میں گنہگار اور وہ کہاں عالی مقام۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دنیاوی معاملات میں الجھ گیا، درود شریف پڑھنے میں کمی آ گئی، اور رفتہ رفتہ میرے درود پاک کا وظیفہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، پھر سے مجھے درود پاک پڑھنے کا شوق ہوا، اور میں نے پھر سے محبت سے، لگن سے، توجہ سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر سے روحانی خوابوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور اب کی بار میں نے دیکھا کہ میں روحانی پرواز کر رہا ہوں۔ خواب میں مجھے میری روحانی پرواز دکھائی گئی، میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، زمین سے اٹھا کے مجھے عرش پر پہنچا دیا گیا، اور اس طریقے سے میں اپنے آپ کو روحانی طور پر پہلے سے بہتر دیکھنے لگا اور روحانی پرواز کرنے لگا۔ پھر جب درود شریف کی ورد میں کمی آنا شروع ہوئی، درود پاک میں کمی آنا شروع ہوئی، تو میں نے خود کو خواب میں اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ میری جو روحانی پرواز پہلے آسمان کی طرف بلند تھی، اب وہ واپس زمین کی طرف آ گئی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہم نے کئی لوگوں کے دیکھے ہیں، اسپیشلی میرے پاس کئی واقعات آئے ہیں کہ جب لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو بلند مقاموں پر جاتے ہوئے دیکھا، کبھی خود کو آسمانوں کی سیر کرتے دیکھا، کبھی انہوں نے اپنے درجات بلند ہوتے دیکھے، اور جیسے ہی ان کے درود پاک میں کمی آئی تو انہوں نے واپس اپنے آپ کو زمین کا سفر کرتے دیکھا، درجات میں کمی آتے ہوئے دیکھی، اور جو ان کی پرواز تھی روحانی وہ ختم ہوتے ہوئے دیکھی۔ تو یقیناً درود پاک پڑھنے سے ہماری روحانی پرواز تیز ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں روحانیت نصیب ہوتی ہے، اور جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں خواب میں دکھایا جاتا ہے، لیکن ہم انسان اتنے بے وقوف ہیں، ہم انسان اتنے زیادہ جو ہیں کم عقل ہیں کہ جو فائدہ ہمیں دکھ بھی رہا ہوتا ہے، چند نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ درود پاک کے ورد میں جب کمی آئی تو میں نے دیکھا کہ میری روحانی پرواز ختم ہو رہی ہے، اور واپس آسمان سے زمین کا سفر سٹارٹ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک نہایت ہی خوبصورت بزرگ کو دیکھا، نہایت حسین و جمیل، میں نے خوبصورت بزرگ کو دیکھا جن کی سفید داڑھی تھی، نورانی چہرہ تھا، خوبصورت آنکھیں تھیں، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آئے درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے نورانی شخصیت کے مالک ہیں، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ بتائیے کہ مجھے یہ درود پاک پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم درود شریف پڑھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ کریم تمہارے لیے پریشانی سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ تو پھر یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں اور مجھے یہ نصیحت فرما رہے ہیں، تو آپ ہیں کون؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہوں۔ تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو دیکھیں، انہیں انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے
یہ ہدایت ملی، یہ نصیحت ملی کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرو تو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو سوچیں کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی درود پاک کی تلقین فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، تو پھر ہم امتی ہیں، ہمارا تو بہت زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی ہر سانس کے ساتھ، اپنے ہر لمحے کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے تو درود پاک کی کثرت شروع کر دیں اور خوب زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کر لیں، یا پھر جو بھی درود پاک کا صیغہ آپ پڑھتے ہوں آپ اسی کو ورد کیجئے، کثرت سے ورد کیجئے۔ بہت سارے صیغے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو، جو بھی آپ کو دل کو لگے، جو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو، بس اسے کثرت سے ورد کرتے جائیے، محبت اور توجہ سے ورد کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی روحانی پرواز بھی تیز ہوگی، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت بھی ملے گی، اور ہر طرح کی پریشانی سے نکلنے کا آپ کو رستہ بھی ملے گا۔ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ تعالی تمام جہانوں کی تمام خیریں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، سب کی دلی حاجات پوری فرمائے، اور خاص کر فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی رحمت، کرم اور فضل کی نگاہ فرمائے۔ خاص طور پر اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، درود تنجینہ پڑھ کر ان کے لیے خاص کر دعا کیجیے۔ ہم لوگ بھی آج کل اپنے گروپ میں درود تنجینہ کا ورد کروا رہے ہیں اور روزانہ کی بیسس پر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جلد از جلد بہتر فیصلہ فرما دے اور فلسطینیوں کو اس تمام مشکلات سے نجات دے دے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔